السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قبلہ، بات یہ ہے کہ یہ جو جنابت ہے یہ نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں۔ کوئی بھی انسان حقیقی طور پہ جو مومن ہے وہ حقیقی ناپاک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک آدمی پہ غسل واجب ہے، اب وہ گھر میں ہے تو گھر تو پلیت نہیں ہوگا، یا وہ کسی چیز کو اگر چھو دے گا وہ چیز پلیت نہیں ہوگی۔ اگر اسے پسینہ آیا ہے یا اس کے جسم پہ پانی لگا ہوا ہے، وہ پانی یا وہ پسینہ اگر کسی کپڑے کو لگ جاتا ہے تو وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس کے لیے حکم تو یہ ہے، جو حکمی جو جنابت حکمی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ اسے غسل واجب ہے، غسل اس نے کرنا ہے، اس پہ فرض ہو گیا غسل کرنا، تو وہ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے طواف خانہ کعبہ شریف نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے یعنی جو جس چیز کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتا، ان کاموں سے اسے دور رہنا ہوگا۔ باقی وہ حقیقی طور پہ ناپاک نہیں ہے کہ اس کا جسم اس طرح ہو جائے کہ اب وہ گھر میں ہے تو گھر ناپاک ہو گیا، نہیں۔ آپ کو ایک مثال بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے غسل واجب تھا تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑا جب کہ میں جنبی تھا، مجھ پہ غسل واجب تھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے کے چل دیے۔ پھر ایک جگہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جب نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں چپکے سے نکلا، اپنے گھر آیا، پھر میں نے غسل کیا اور پھر میں واپس گیا۔ جب میں واپس پہنچا نبی کریم علیہ السلام وہیں تشریف فرما تھے، مجھے دیکھا تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ چونکہ جنابت کا غسل تھا، میں غسل کے لیے گھر گیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کبھی حقیقی ناپاک نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہوا ہے، جو انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ حقیقی نجس نہیں ہوتا، حقیقی ناپاک نہیں ہوتا۔ حقیقی ناپاک وہی ہے جو میرے نبی کی غلامی سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔